الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب صدر عظیم، سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان ساران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 107 کی تلاوت کرنے کا مجھے رب ذوالجلال نے شرف عطا فرمایا اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ دعا ہو رہے خالق کائنات ہمیں سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 107 سورہ بقرہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 106 میں ناسخ اور منسوخ آیات کا ذکر ہوا تھا۔ کچھ آیات قرآن مجید میں ایسی موجود ہیں کہ وہ قرآن مجید کا باقاعدہ حصہ ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری، ان کی تلاوت پر باقاعدہ ثواب ملتا ہے، لیکن ان پر عمل کا حکم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں نئی آیات قرآن مجید نے عطا فرمائی جنہیں ناسخ کہا جاتا ہے۔ اب عمل ناسخ آیات پہ ہوگا، منسوخ پہ نہیں ہوگا۔ منسوخ آیات کے حوالے سے کفار مکہ اور اہل مدینہ، جن میں یہود شامل تھے، بنی اسرائیل، ان کے کچھ شبہات تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہو اور پھر اس کو بدلنا پڑ جائے۔ اگر واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو اسے بدلا نہ جاتا۔ تو اس کے جوابات خالق کائنات نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک جواب ابھی
ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی؟ یعنی وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمینوں کا بھی مالک ہے، اور جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، اس کو سنوارنے والا ہے، جو دن کو مکمل کر کے رات لے آتا ہے، اور جو رات مکمل ہو جانے کے بعد دن کو لے آتا ہے، یعنی رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، تو وہی رب اگر ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لا کر پہلی آیت کو بدل رہا ہے تو اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے، اس میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پھر فرمایا وما لکم من اللہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ یعنی یہ جو تمہارے نظریات ہیں، ان نظریات کی حمایت کرنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ دے، تم اللہ کے وفادار بن جاؤ، تو پھر تمہارے حمایتی بھی ہوں گے، تمہارے مددگار بھی ہوں گے۔ لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اس کے احکامات کو نہیں مانو گے، تو پھر تمہارا کوئی حمایتی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اب یہاں پر پھر یہود کی بات ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے بے جا اور بے مقصد قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے، مطالبے شروع کر دیے، بے جا مطالبے، بے مقصد، جن میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر پوری کتاب ایک ہی دفعہ آ گئی تھی، تورات ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی تھی، تو آپ پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں میرے رب نے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جیسے بے جا سوالات کیے ان کی قوم نے، قوم بنی اسرائیل نے، کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، کبھی انہوں نے کہا ہمیں کھانا چاہیے، کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پکے پکائے کھانے نہیں چاہیے، ہمیں یہ دال اور مسور اور لہسن اور ککڑی اور پیاز اور یہ چیزیں چاہیے، اور کبھی انہوں نے کوئی اور مطالبہ کر دیا۔ تو رب فرمایا کہ جیسے ان سے بے جا قسم کے مطالبات بنی اسرائیل کرتے رہے، کیا تم بھی میرے محبوب سے ایسے بے جائے تقاضات اور ایسے مطالبے کر رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ کوئی عقل مندانہ کام نہیں ہے کہ تم جو کہو میرا محبوب وہ تمہاری باتیں پوری کرتا رہے، یہ نہیں ہوگا۔ میرا محبوب پابند ہے میری رضا کا، وہ پابند ہے میری بتائی ہوئی شریعت کا، وہ تمہارا پابند نہیں کہ جو تم کہو وہ میرا محبوب پورا کرے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کی گستاخی کرے، نبی کی توہین کرے، وہ اگر پہلے ایماندار تھا بھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ گویا اس نے اپنے ایمان کو کفر سے بدل لیا، ایمان کی جگہ اسے کفر اختیار کر لیا، اسے پسند کر لیا۔ جو اللہ کے نبی کی گستاخی اور توہین کرے تو فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، فرمایا اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے، وہ تو سیدھے راستے سے ہٹ گیا، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اس نے،
وہ گمراہی کے راستے پہ جا پڑا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ فرمایا کہ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر نہ بنا دیں تمہیں ایمان کے بعد کافر۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت سارے اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو تورات و زبور پر اور انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اللہ کے نبی پر اتری ہوئی کتاب کو ماننے والے ہیں، فرمایا ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں وہ ایمان سے ہٹا کر پھر کفر میں لے آئیں۔ ان کا یہ دلی ارادہ ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں، بجائے تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ وہ ایمان قبول کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ کر پھر کافر ہو جاؤ۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ جنگ احد کے بعد دو صحابہ کرام حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ جو تھے ان کے ساتھ یہود نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم سچے ہوتے، تمہارا دین سچا ہوتا تو تم میدان احد میں تمہیں کیوں اتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا اور تمہارے اتنے بندے کیوں شہید ہو جاتے؟ تمہارے 70 بندے اس میدان میں کام آ گئے اور 70 بندے تمہارے زخمی ہوئے اور میدان جنگ میں تمہیں یہ آزمائشیں قبول کرنا پڑی۔ تو اگر تم واقعی سچے دین پہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، لہذا واپس آ جاؤ اسی دین پر جس پر تم تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تم واپس آ جاؤ، دوبارہ یہودی بن جاؤ، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ وعدہ کر کے اس پر پورا نہ اترنا، اس کے خلاف چلنا، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، وعدہ جو ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر سن لو، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد گرامی کو نہیں چھوڑوں گا، محمد گرامی کو نہیں چھوڑوں گا، دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، لہذا اب میری سانسیں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن محمد گرامی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ عمار جو ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ تو ہماری بات نہیں مانے گا۔ اب وہ پلٹے حضرت حذیفہ کی طرف اور کہنے لگے حذیفہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم بھی ہمارے ساتھ نہیں ملو گے؟ کیا تم بھی اسلام کو نہیں چھوڑو گے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا ایمان افروز جواب ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دین سے پھرنے کی دعوت دینے والوں یہ سن لو، میں راضی ہو چکا ہوں اللہ کے رب ہونے پر، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، قرآن کے کتاب ہونے پر اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر، مسلمانوں کا میرا بھائی ہونے پر میں راضی ہو چکا ہوں، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو چکا ہوں، اب میں ان میں سے کسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی صحابہ کرام نے یہ جوابات دیے، اب صحابہ کرام واپس آقا اسلام کی بارگاہ میں پہنچے، سارا معاملہ وہاں پر عرض کیا کہ حضور آج ہم دونوں کو کچھ یہودی مل گئے تھے، انہوں نے ہم سے یہ بات کی، ہم نے انہیں یہ جواب دیا، میرے آقا اسلام نے فرمایا میرے غلاموں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اس واقعے کے بعد پھر آپ نے اس آیت کو نازل کیا، میرے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ یہودی جو ہیں وہ یہودیت چھوڑ کر ایمان لے آئے
تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر میں چلے جاؤ۔ اس لیے تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کے کسی بات پر یقین لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر رب نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، وہ کیوں تمہیں واپس کفر کی جانب پلٹانا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، فرمایا من بعد ما تبین لہم، فرمایا حق ان پر واضح ہو چکا، وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ حق اسلام ہی ہے۔ حق کیا ہے؟ مجھے بولیے۔ وہ جان چکے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے، اگر کوئی صحیح مذہب ہے، اگر کوئی بہترین مذہب ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ وہ جانتے ہیں، یہ بات ان پر واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ خود اسلام کی طرف آتے ہیں، نہ تمہارا اسلام پہ رہنا انہیں پسند ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ فرماتا ہے حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ حسد کی وجہ سے، صرف اور صرف حسد کی بیماری انہیں لگ چکی ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، ورنہ پتہ انہیں بھی ہے کہ سچا دین، سارے بولیے نا، سچا دین اسلام ہے، جانتے وہ بھی ہیں، بے شمار مرتبہ وہ تجربہ کر چکے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے، اپنے نبیوں کی زبانی جو بیان ہوا وہ ان کی کتابوں میں موجود، وہ اسے جان چکے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے وہ نہ خود اسلام کی طرف آتے ہیں، نہ تمہارے اسلام پر رہنا ان کو پسند ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمہارے اوپر ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی جانب بھی اشارہ ہے کہ جو آ کر جنگیں کرتے تھے مسلمانوں سے، مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی مکہ شریف میں بھی کرتے رہے، اور اس دوران جب مکہ شریف میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے تو اس وقت اہل ایمان کو حکم یہ تھا فاعفوا واصفحوا، فرمایا اے علماء مصطفیٰ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو۔ کیا حکم تھا؟ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، کوئی مسلمان آتا کہیں سے اس کا سر پھٹا ہوتا، کوئی دوسرا آتا اس کا ہاتھ زخمی ہوتا، کوئی تیسرا آتا اس کا جسم لہو-لہان ہوتا، کوئی اور آتا اس پر کوئی اور ظلم ڈھایا جا چکا ہوتا، لیکن میرا رب ہر بار انہیں کہتا کہ معاف کر دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، بدلہ نہیں لینا، اپنی طرف سے کوئی تم نے ریئیکشن شو نہیں کرنا، تم نے کوئی رسپانس انہیں نہیں دینا، معاف کرتے رہو۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آ گئے، اب میرے رب نے علماء مصطفیٰ کو جہاد کا اذن دے دیا، جہاد کی اجازت دے دی، جہاد کا حکم دے دیا، فرمایا غلاموں وہ دور گزر چکا جب میں تم سے کہتا تھا کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، اب وہ حکم باقی نہیں رہا، اب حکم یہ ہے کہ جیسا یہ کریں ویسا تم کرو، اگر یہ زیادتی کریں تو میں پورا حق ہے ان سے بدلہ لینے کا، اگر میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو گردن اڑا کے رکھ دو، پرکھٹے اڑا دو۔ اب یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں فاعفوا واصفحوا، معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو، یہ دونوں حکم منسوخ ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پچھلے دو جمعے پورے سیکھے تھے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہیں، انہیں پڑھنا ثواب ہے، انہیں قرآن مانا جائے گا، لیکن ان پر عمل کرنے کا حکم باقی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟
ان پر عمل کرنے کا حکم باقی نہیں ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ جب جہاد کا حکم آ گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک حکم یہ ہے کہ تم نے کفار کی کسی زیادتی کو برداشت نہیں کرنا۔ کفار زیادتی کریں تو ٹھوک کے جواب دو۔ کیا حکم ہے آگے؟ بولا تو صحیح۔ کفار اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی دنیا کا کوئی کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے پارسی ہو، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو فاقو بس فاقو کا حکم نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ بس چلے تو گردن اڑا دو، اڑا کے رکھ دو۔ اور مسلمانوں نے پھر پتہ ہے اس پہ کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر! میرے محبوب کے غلاموں نے کتنا عمل کیا اس پہ، اتنا عمل کیا کہ کافر سینکڑوں میل دور اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر ارادہ کرتے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جا کر لڑیں گے تو میرا رب کہتا محبوب وہ تو بعد میں آئیں گے نا، تم پہلے پہنچو، تم پہلے پہنچو۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو لے کر ان کے گھر میں جا پہنچتے تھے اور ان کو کچل کے رکھ دیتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ اسلام دبنے والا نہیں ہے۔ اسلام مجھے بولیے، اسلام دبنے والا نہیں، اسلام جھکنے والا نہیں، اسلام ڈرنے والا نہیں۔ اسلام امن والا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کا معنی ہی امن ہے، لیکن اسلام امن اسے دے گا جو اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائے گا، چاہے مسلمان ہو کر آئے، اور اگر مسلمان نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، کوئی بات اسلام کے خلاف نہ کرے، کوئی اقدام اسلام کے خلاف نہ کرے، تو پھر تو اسلام امن کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو آنکھیں دکھائے تو اسلام وہ آنکھیں نکال دیتا ہے۔ بولا تو صحیح نہیں ہے۔ جو قوم اسلام کو آنکھیں دکھاتی ہے، اسلام کو آنکھیں نکال دیتا ہے۔ جنگ تبوک کے لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم جا کر مسلمانوں سے لڑیں گے، وہ ابھی اپنے گھر میں تھے، میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ پہنچ گئے، ہزاروں میل کے سفر طے کر کے، کوئی سوار کوئی پیدل، پہنچ گئے میرے آقا۔ فرمایا تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے خلاف لڑو گے؟ ہم آ گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں۔ اور آج بھی حکم یہی ہے کہ جو اسلام کو آنکھیں دکھائے پھر اسلام اس کی گردن کو سیدھا نہیں رہنے دیتا، اسلام اس کی گردن کو سلامت نہیں رہنے دیتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آگے بھی کوئی جونے کا پتر ہو، میں کیا اگے بھی کوئی جونے کا پتر ہے۔ ہاں آپ یہ ادھار کھائے نہ بیٹھے ہوں، جو ادھار کھائے بیٹھا ہو، جو قرضے پہ قرضہ لے کے بیٹھا ہو، جو پوری دنیا سے بھیک مانگ کر اپنے پیٹ بھر کے بیٹھا ہو، جو ساری دنیا میں اپنی اثاثے بنا کر بھی جس کا پیٹ نہ بھرا ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا آنکھیں دکھائے گا؟ اس کی تو اپنی آنکھیں بھی جائے گی، اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ دکھائی جا سکے۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ فاعفو واصفحو، محبوب کے غلاموں معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ جب تک جہاد کی آیتیں نہیں آئی تھی۔ اب ایسا جو بھی قرآن میں کوئی حکم ہے جہاں نرمی کا درس دیا گیا ہے وہ ساری آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، وہ سب منسوخ ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کرتا چلوں کہ آج کے دور میں
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے فرمایا جسے ناسخ منسوخ آیتوں کا پتہ نہیں ہے اسے قرآن کا درس دینے کی اجازت نہیں ہے. اسے قرآن کا درس دینے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ منسوخ آیت کو پیش کر کے لوگوں سے کہو یہ کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کیوں نہیں کرتے ہو, حالانکہ اس کے کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. اب یہی آیت لے لیں, اب قرآن میں الفاظ تو ہیں فاقو واسفحو, یا محبوب کے غلاموں کافروں کو معاف کرو, درگزر کرو, معاف کرو, درگزر کرو. الفاظ تو قیامت تک رہیں گے, لیکن جسے یہ نہیں پتا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں وہ تو یہی کہتا رہے گا نا لیکن یہ کفار کے ساتھ بھی اسلام نے کہا کہ انہیں معاف کرو. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں یہ الفاظ, یعنی ان کا حکم منسوخ ہو چکا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, حتی یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے. اور پھر اللہ نے اپنا حکم نازل فرما دیا. اللہ نے فرمایا نا فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری, اے محبوب کے غلاموں معاف کرتے رہو, درگزر کرتے رہو. کب تک؟ یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم. یہ معاف کرنا اور درگزر کرنا تب تک تھا جب تک اللہ اپنا حکم نازل کر دے, اور جب اللہ نے اپنا اگلا حکم نازل کر دیا تو پھر یہ دونوں باتیں قابل عمل نہیں ہے. اب قیامت تک قابل عمل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور صحیح ادا کرو نماز, قائم کرو نماز. قائم کرنے کا مطلب یہ کہ جب تم نماز میں ہو تو تمہاری طہارت بھی پوری ہو, تمہارا نماز کے مسائل بھی تمہیں پورے آتے ہوں, توجہ بھی پوری نماز میں ہو, اور نماز میں چوری بھی نہ ہو. میں نے کیا کہا؟ سارے بولو نا, نماز میں چوری بھی نہ ہو. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز کا چور کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جو نہ سجدہ پورا کرتا ہے نہ رکوع پورا کرتا ہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جن کی نمازیں کسی انداز کی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ان کی نماز مکمل ہو گئی. نہ سجدہ پورا, نہ رکوع پورا, نہ قومہ پورا, نہ جلسہ پورا. قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, ایسا سیدھا کھڑا ہونا کہ ایک دفعہ مطلب بالکل ساکن ہو جائے, سیدھا رک جائے. کتنے بندے جو سیدھے ہوتے ہی نہیں ہیں. کبھی توجہ کیا آپ نے؟ اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کسی اور پہ توجہ نہیں کرنی, اپنے پہ کرنی ہے. ہاں ہماری ایک عادت یہ بھی ہے ہم دوسروں پہ بڑی جلدی توجہ کرتے ہیں. دوسروں کی ہر بات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ چلتا ٹھیک نہیں ہے, یہ بولتا ٹھیک نہیں ہے, یہ گفتگو ٹھیک نہیں کرتا, اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کھڑا ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا رکوع ٹھیک نہیں ہے. اپنے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ دوسروں کے جج بنے رہتے ہیں, کبھی اپنا معائنہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو نماز کی چوری فرمایا کہ اور قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ, ہاں قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. ایک سجدہ کیا واپس آگے بالکل سیدھا ایک دفعہ بیٹھ جائیں, ساکن ہو جائیں. کتنے بندے ہیں جو یہ بھی نہیں کرتے؟ ابھی واپس پہنچتے نہیں ہیں تو ادھر سے ہی ساتھ ہی اگلا سجدہ شروع. کئی بندے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں یوں سے, پھر تھک کر کے سجدے میں. تو اس لیے نماز قائم کرنی ہے, پڑھنی نہیں ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دھیان کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ, پورے مسائل کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز ادا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرو.
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ یعنی تمہاری کوئی نیکی لائے گا نہیں لائے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے وہ آخرت میں تمہیں اپنے نام اعمال میں ملے گی اور تمہیں اس کا اجر بھی پورا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک بات ثابت ہو گئی کہ چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، قیامت کے دن یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہو سکتا ہے ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نیک طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، سنت عطا فرما لیں، اور چندہ جو دینا ہے وہ ذرا دل کھول کے دینا ہے۔